الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، سورہ المومنون النور کی 12 سے لے کر کے 14 آیات تک میں نے پڑھی ہیں، یعنی 3 آیتیں. آج کے درس میں انہی آیتوں کی مختصر تفسیر ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حق بیانی سے کام لینے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے اور اپنے نبی کی شریعت پر، دین پر قائم اور دائم رکھے. آمین رب العالمین. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے تربیتی پہلوؤں کو بیان کیا ہے کہ جب کسی مومن اور مسلمان کے تعلق سے کوئی خبر ہم تک پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. واقعی افک کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے یہ کچھ اہم تربیتی پہلو ہمارے سامنے بیان کیے جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر فساد نہ ہو، امن و امان رہے، سب ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھیں اور کسی کی عزت نیلام اور برباد نہ ہو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی پر الزام تراشی نہ کرے. ان تمام پہلوؤں اور آداب کا خیال رکھنا ایک بہتر معاشرے کے لیے، صالح اور نیک معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. آئیے ان آیتوں کی روشنی میں چند باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے یہ خبر سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں خیر کیوں نہیں سوچا، اپنے بارے میں خیر کیوں نہیں سوچا، یا جن کے بارے میں خبر اڑائی گئی ہے ان کے بارے میں خیر کیوں نہیں سوچا. وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے یا کھلم کھلا صریح بہتان ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری باتوں کی تربیت کی ہے. پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان ایک جسم کی طرح سے ہیں، ایک جان کی طریقے سے ہیں. جب کسی پر کوئی الزام لگے تو اسے اپنے اوپر انسان کو قیاس کرنا چاہیے، اپنے اوپر قیاس کرنا چاہیے، اور قیاس کرتے ہوئے اسے اس کی تردید کرنی چاہیے اور اس طریقے سے اس کو غلط ٹھہرانا چاہیے. اب یہی واقعہ لے لیجئے. اس واقعے کے بارے میں مسند احمد کے اندر موجود ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، اور بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے کہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ تو آپ کچھ دنوں تک انہی کے گھر میں تشریف فرما تھے، قیام فرما تھے. ان کی اہلیہ نے کہا ان سے کہ لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، انہا کے تعلق سے ایسی باتیں کہی ہیں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے. اور کیا کہا کہ اگر تم ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا تم سے یہ عمل ثابت کرتی تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں کبھی بھی ایسا قطعاً نہیں کرتی. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے افضل ہیں، وہ نبی کی بیوی ہیں اور صدیقہ کائنات کی بیٹی ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا، تو تم سے زیادہ افضل اور تم سے بہتر ہیں. پھر انہوں نے کہا
کہ اگر میں بھی ان کی جگہ پر ابو صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر ہوتا تو میں بھی قطعاً یہ کام نہیں کرتا، جبکہ وہ مجھ سے افضل ہیں، وہ بدری صحابی ہیں۔ کون؟ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہیں، تو ایسی صورت میں انہوں نے فوراً اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس واقعے کی تردید کی اور کہا کہ یہ سراسر ظلم ہے اور یہ جھوٹ اور بہتان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ہمیں اپنے اوپر اپنے بارے میں انسان کو خیر سوچنا چاہیے، جیسے ہم اپنے بارے میں خیر سوچتے کہ یہ جرم ہم سے کبھی نہیں ہو سکتا، ایسے جس کے بارے میں خبر اڑائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی انسان کو یہی سوچنا چاہیے۔ ایک معنی تو یہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اور مومن، کیونکہ سب مسلمان ایک جسم اور ایک جان کے طریقے سے ہیں۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر بخار ہے تو پورا جسم درد سے کانپ اٹھتا ہے اور انسان کو نیند نہیں آتی۔ آنکھ یہ نہیں کہتی کہ میں چلو سو جاتی ہوں، نہیں، درد ہاتھ میں ہے، پاؤں میں ہے، لیکن انسان کو نیند نہیں آتی، انسان کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، پورا جسم کرا اٹھتا ہے۔ اسی طریقے سارے اہل ایمان ایک جسم اور ایک جان کے طریقے سے ہیں، لہذا اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے انسان کو اس تکلیف کو دور کرنا چاہیے۔ لہذا اپنے بارے میں انسان کو یہ خیال قیاس کرتے ہوئے کہ جب میں یہ نہیں کر سکتا ہوں تو اس طریقے سے وہ دوسروں سے بھی کیا ہے، یہ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ جھوٹی خبر اڑائی گئی، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا ان کے بارے میں انسان کو خیر سوچنا چاہیے۔ نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی ہیں اور ایک بدری صحابی ہیں، سن رسیدہ ہیں، عمر دراز ہیں، لہذا ان کے بارے میں انسان کو خیر سوچنا چاہیے، کبھی برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ بدگمانی یہ شریعت کے اندر جرم ہے، حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو نیک ہیں، صالح ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ شریعت کے اندر حرام و ناجائز۔ تو بِأَنفُسِهِمْ کے بارے میں دو تفسیر علماء نے بیان کیا، دو معنی۔ ایک معنی تو یہ کہ اس سے مراد سارے مومن اور مسلمان ہیں، سارے لوگ ہیں، سب کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے، اور جیسے اپنے بارے میں انسان خیر سوچتا ہے ایسے جن کے بارے میں خبر اڑائی گئی ان کے بارے میں انسان کو خیر سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ سے مراد کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں، یعنی واقع افق کے تناظر میں کہ ان سے مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان بن معطل سلمی ہیں، وہ دونوں مراد ہیں۔ لہذا جب ایسی خبر آئی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے تھا کہ فوراً اس پر نکیر کرتے اور فوراً اس کی تردید کرتے اور ان کے بارے میں خیر سوچتے۔ اور یہاں مومنون اور مومنات سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس واقعے کے اندر شیطان کی چال میں پھنس گئے تھے یا منافق کے بہکاوے میں آ گئے تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ ورنہ عام طور سے اکثر مسلمانوں نے، سب نے اس واقعے کی تردید کی تھی اور اس کو نکار دیا تھا اور مذمت کی تھی اور کہا کہ جھوٹا ہے یہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں۔ لیکن تین لوگ ایسے تھے جو منافقین کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور اس طریقے سے ان کے سر میں سر ملا دی تھی انہوں نے، اور وہ کون تھے؟ ایک تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حمنہ بنت جہش جو زینب بنت جہش کی بہن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور زینب بنت جہش ہمارے نبی کی بیوی تھی۔ انہوں نے تو خیر ہی سوچا ان کے بارے میں، اور ہمارے نبی نے جب ان سے پوچھا تو ان کی تعریف کی، کہا تو بڑی اچھی خاتون ہے، اور یہ ساتھ ان کے اوپر الزام ہے۔ دو ٹوک لفظوں میں زینب بنت جہش نے بات کی، حالانکہ ان کی سوکن تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ نہیں، یہ ان پر الزام ہے۔ وہیں حمنہ بنت جہش جو زینب بنت جہش کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمیع، سب سے اللہ راضی ہو، وہ منافقین کے بہکاوے میں آ گئی اور اس طریقے سے انہوں نے وہ بات کہہ دی جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تیسری جو شخصیت تھی وہ مصطح بن عطاسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ بھی بدری صحابی ہیں، اور اس طریقے سے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے آتے ہیں اور غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مال تھے، ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے اور انہیں خرچ دیا کرتے تھے،
لیکن وہ بھی انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی یہ سہو اور بھول ہو گئی اور اس طریقے سے منافقین کے بہکاؤ میں آ گئے۔ تو ان کو ان کے بارے میں خیر سوچنا چاہیے تھا، بھلائی سوچنی چاہیے تھی کہ وہ تو اچھی خاتون ہیں، ہمارے نبی کی بیوی ہیں، اور لہٰذا ان سے یہ جرم کیسے سرزد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر بیان کی ہے۔ یہاں میں ایک بات بیان کر دوں کہ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں جب کسی کے بارے میں کوئی خبر اڑائی جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو حقیقت ضرور ہوگی، دھواں تو ایسے نہیں اٹھا ہوگا، وہاں پر تو آگ ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ لوگ عام طور سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کسی کے بارے میں اگر کوئی خبر اڑائی جاتی ہے تو جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے کہ مکمل طور پر جھوٹ ہو، الزام ہو، گڑھا ہوا ہو سکتا ہے ایسا۔ جیسے یہی دیکھ لیجیے آپ، واقع افک کے اندر کیا اس میں کوئی صداقت تھی؟ قطعاً کوئی صداقت نہیں تھی، وہ پورا افک اور جھوٹا واقعہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے عرش سے فرما دیا ایک دم جھوٹا واقعہ ہے، اور اس کا صداقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، سب جھوٹ اور بہتان۔ افک کے معنی ہی ہوتے جھوٹ کے اور بہتان کے، کھلم کھلا، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں۔ اس طریقے سے ہنستے آپ دیکھیں یہ واقعہ، آپ دیکھیں ہنستے موسیٰ علیہ السلام، ان پر بنو اسرائیل نے کیا الزام لگایا تھا کہ ان کو کوئی بیماری ہے تبھی وہ الگ نہاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ثابت کر دیا اور کہ وہ کوئی عیب ان کے اندر نہیں ہے، جھوٹا الزام تھا، بدگمانی تھی، جھوٹا الزام۔ ہمارے نبی کے بارے میں مکہ کے مشرکین نے کیا کہا؟ وہ شاعر ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، جادوگر ہیں۔ کیا نعوذ باللہ ہمارے نبی کے اندر کوئی جادوگری تھی؟ کیا آپ شاعر تھے؟ کیا نعوذ باللہ آپ پاگل تھے؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، پورا مکمل جھوٹ اور بہتان۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں جب کوئی خبر اڑائی جاتی ہے تو وہ پوری کی پوری جھوٹی خبر ہوتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ حقیقت بھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ حقیقت ہو، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ حقیقت ہو اور کچھ اس کے اندر جھوٹ ملا دیا گیا ہو۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ کہیں چھوٹی سی بات رہتی ہے اور لوگ اس کے اندر اس بات کو بتنگڑ بنا کر کے اور اپنی طرف سے پورا گڑھ کر کے اور تانا بانا بن کر کے اس واقعے کے لوگوں کے درمیان نشر کیا جاتا تاکہ لوگ اس کو صحیح سمجھ بیٹھے، اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں آدھے سے کم سچائی ہے اور آدھے زیادہ اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، بہت سارے واقعات، اگر مثالیں دی جائیں تو وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو، یعنی ممکن ہے ایسا، لیکن اس تناظر میں، واقع افکی کے تناظر میں یہ بالکل جھوٹا ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو وہ واقعی سچا ہو، لیکن ایسی صورت میں اس کو گواہ لانا پڑے گا، اسے ثبوت دینا پڑے گا، اسے دلیل دینی پڑے گی۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ جب تم نے سنا تو تم نے اپنے بارے میں خیر کیوں نہیں سوچا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا کھلم کھلا جھوٹا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن کے بارے میں سوء ظن حرام ہے، بدگمانی مومن کے بارے میں کرنا حرام ہے۔ انسان کو اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا دل پاک و صاف ہے تو دیگر مسلمان کے دل بھی آپ کے تعلق سے پاک و صاف رہیں گے۔ اگر آپ کے دل کے اندر کدورت ہے، آپ کے دل کے اندر اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ یہ جان لیجیے آپ کے بارے میں بھی دیگر لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے جو آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مومن اور مسلمان بھائی ہمارے بارے میں پاک اور صاف دل ہو تو ہمیں بھی اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے بارے میں صاف دل ہونا پڑے گا۔ اگر آپ صاف دل نہیں ہوں گے تو دوسرے مسلمان بھائی کے دل بھی آپ کے تعلق سے، ہمارے تعلق سے صاف نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھ لیجئے اس بات کو۔ لہذا کسی بھی مسلمان کے بھائی کے بارے میں بدگمانی حرام ہے۔ ایک مسلمان جو ٹھیک ٹھاک ہے، دیندار ہے، سچا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے اور نبی کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی حرام ہے شریعت کے اندر۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کھلم کھلا برائی کرتا ہے، کھلم کھلا جو ہے غلط کام کرتا ہے اور اس طریقے سے دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں ظاہر بات ہے وہ کھلم کھلا کرتے ہیں تو بدگمانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ بعض بدگمانیاں، بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس آدمی کے بارے میں بدگمانی کی جا رہی ہے وہ آدمی کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہو، ایک دم مجرم ہو،
فاسق ہو، سب لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اچھا خیر نہیں گمان کریں گے ہم، اس کے بارے میں برا ہی سوچا جائے گا۔ جو شریعت کے بارے میں برا سوچتا ہے، شریعت کو پامال کرتا ہے، شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، لہذا ایسے آدمی کے بارے میں بہتر نہیں سوچا جائے گا۔ کس کے بارے میں بہتر سوچیں گے؟ ہر اس مسلمان کے بارے میں جو دیندار ہے، شریعت کا پابند ہے، یا جس کے بارے میں ڈھکا چھپا ہے اور واضح نہیں اس کے تعلق سے، وہ اندر کیا کرتا ہے خاموشی سے، وہ اللہ اور اس کے درمیان میں ہے۔ ہم ظاہر میں جو کر رہا ہے اس کے ہم پابند ہیں اور اس کے مطابق ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی کا معاملہ ایک دم ظاہر ہے، سب لوگ جانتے ہیں، شرابی ہے، زانی ہے، چوری بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، لین دین سودی کرتا ہے، ساری چیزیں معلوم اس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اگر ہم خیر کا پہلو نہیں سوچیں گے، کیونکہ وہ آدمی کھلم کھلا یہ ساری چیزیں کرتا ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا معاملہ ڈھکا چھپا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ گھر کے اندر کیا کرتا ہے، خلوت اور تنہائی میں کیا کرتا ہے، تو ہمیں اس کو کریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کر کے اس کو کریدیں، اور اس طریقے سے ہم ظاہر میں وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو ہم اس کے بارے میں ایسا گمان کریں نہیں۔ دل کا معاملہ، باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اندر جو ہوتا ہے وہ اندر کے بارے میں وہی بات پرس کرے گا جو اندر کی خبر رکھتا ہے۔ ہم اندر کی خبر نہیں رکھتے، ہمارے اندر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے جی، لہذا اندر کو بنیاد بنا کر کے آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات جھوٹی مانی جائے گی، کیونکہ اس کے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو مومن کے بارے میں انسان کو سوء ظن رکھنا چاہیے، استغفر اللہ، سوء ظن سے بچنا چاہیے۔ مومن کے بارے میں کس کے بارے میں سوء ظن رکھنا ہے؟ جس کے بارے میں واضح ہو کہ وہ انسان صوم و صلات کا پابند نہیں، کھلے عام جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اعلانیہ طور پر کرتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں انسان بدگمانی کرے گا، اس کے بارے میں انسان خیر نہیں سوچے گا۔ چوتھی بات، ایک مومن کی عزت اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم عزتوں سے کھلواڑ کریں اور جس کے بارے میں چاہے اس کے اوپر الزام لگا دیں، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں عورت ایسی نہیں، قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، تمہارے مال، تمہاری عزت، تمہارے خون ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسے حرمت والا مہینہ ہے، اور جیسے یہ حرمت والا دن ہے، اور یہ حرمت والا شہر ہے۔ حرام ہے تو ہمارے اوپر کہ ہم کسی کی عزت سے کھلواڑ کریں۔ آج اگر ہم کسی کی عزت سے کھلواڑ کریں گے تو ہماری عزتوں سے بھی کھلواڑ کیا جائے گا۔ الجزاء من جو جیسا کما تدین و تدان، جیسا تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا، ہوتا ہی عام طور سے۔ لہذا ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی چیز معلوم بھی ہو تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ جو دنیا میں کسی پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ فی الآخرہ۔ تو یہ پردہ پوشی کرنا گناہوں کی، اور عیب جوئی نہ کرنا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہنا، کسی کی پیچھے پڑے نہ رہنا، یہ بڑی اہم خوبیاں ہیں۔ لہذا ہمیں پردہ پوشی کرنا چاہیے، کیونکہ عزت کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم کسی پر الزام تراشی کریں، چاہے مال کی خرد برد کی، یا اس طریقے سے عزت کی، یا اس طریقے سے کسی اور بھی چیز کے بارے میں۔ یہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہمارے لیے ایسا کرنا، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ 7 بڑے گناہوں سے بچو، ان میں سے فرمایا کہ کسی مومنہ اور سیدھی سادھی عورت کے اوپر الزام تراشی کرنا۔ تو عزت چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو، دونوں کی عزتوں کا خیال رکھنا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آج ہم یہ خیال رکھیں گے تو ہماری بھی عزتوں کا انسان خیال رکھے گا۔ اگر لوگ عزتوں پر ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں، عزتوں پر حملے شروع کر دیں، تو کس کی عزت محفوظ رہے گی؟ کس کی جان محفوظ رہے گی؟ کس کا خون محفوظ رہے گا؟ کچھ محفوظ نہیں رہے گا، اور دنیا کے اندر بدامنی ہوگی، اور اس طریقے سب ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے معاشرہ بکھر کر کے رہ جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا۔ لہذا یہ قطعاً ایسا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ 5ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ منافقین کا قید اور مکر دیکھیے، قید اور مکر اور سازش، یہ ہمیشہ سے یہ لوگ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کوئی بھی وقت، کوئی بھی موقع وہ جانے نہیں دیتے، اور اس طریقے سے اس کا
فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز ہمیشہ سے رہی ہے. جو منافقین ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا, اللہ کے سے, نبی سے, دین سے, مسلمانوں سے کوئی محبت نہیں ہوتی, وہ تو مجبوری میں اسلام قبول کرتے ہیں تاکہ ان کی جان اور مال محفوظ رہے. تو ایسی صورت میں وہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ان کا مکر واضح ہو جاتا ہے, ان کی سازش کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے, کیونکہ جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے. انسان ہر بات کو ہمیشہ چھپا نہیں سکتا. اگر آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے, عداوت کرتا ہے, تو اس کے کرتوت سے, اس کی زبان سے, اور اس کے معاملے سے, اس کے رویے سے وہ چیز کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتی ہے. انسان اس کو ہمیشہ چھپا کر کے نہیں رکھ سکتا ہے, چھپا کر کے نہیں رکھ سکتا. تو یہ منافقین تھے, اسی کی طاق میں لگے رہتے تھے, اس لیے انہوں نے کیا کیا, اس طریقے کا واقعہ گڑھا. حالانکہ یہ جو واقعہ تھا, یہ واقعے کے اندر بھی اس بات کی دلیل موجود ہے کہ واقعہ گڑھا ہوا ہے. ایک دم کھلم کھلا واضح طور پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے, واضح طور پر, کسی دلیل کی ضرورت نہیں, واضح طور پر جس کو انہوں نے بنیاد بنایا, جس واقعے کو, جس چیز کو, وہی واقعہ اس بات کا کھلم کھلا دلیل ہے کہ ان کا جو انہوں نے جو الزام تراشی کی وہ سراسر جھوٹ تھا. اگر کوئی آدمی, مان لیجئے کوئی عورت, وہ بھی قافلے کا جو سردار ہو, اس کی عورت, اگر اس طرح کا خاموشی کے ساتھ کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے, اور پھر کیا ایسا ہوتا ہے کہ کھلم کھلا دن میں دوپہر کے وقت سب کے سامنے آ کر کے پھر قافلے جا کر کے جا ملے. اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو خاموشی اور تنہائی اور خلوت میں, وہ رات کی تاریکی میں مدینہ کے اندر داخل ہوتے تاکہ کوئی نہ دیکھے انہیں, لیکن وہ کھلم کھلا دن میں دوپہر کے وقت آ کر کے قافلے سے مل گئے مدینہ سے پہلے, اور پھر قافلے کے ساتھ مکہ مدینہ کے اندر داخل ہوئے. پورا قافلہ چل پڑا ہے, پورا قافلہ دیکھ رہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہے آ رہے ہیں, اور اونٹنی پر حضرت عائشہ سوار ہیں, اور اس طریقے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے قافلے کے اندر آ کر کے داخل ہو جاتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں. دن کے دوپہر کے وقت میں ایسا واقعہ ہوا. اگر نعوذ باللہ ایسی کوئی بات کوئی کرتا ہے, اگر کوئی آدمی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو چھپاتا ہے, وہ قافلے میں جا کر کے نہیں ملتا, بلکہ وہ رات کی تنہائی میں آ کر کے ملتا. تو یہ واقعہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنہوں نے گڑھا, یہ مکمل جھوٹ ہے. یہ کیونکہ یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی کسی کے دماغ کے اندر گناہ کا کیڑا ہوتا ہے تو وہ چھپ کر کے کرتا, رات کی تنہائی میں کرتا, رات کی تاریکی میں کرتا ہے, لوگوں سے چھپ چھپا کے کرتا ہے. اب وہ تو ان کا دل پاک و صاف تھا, اس لیے جا کر کے قافلے سے مل گئے. اگر دل کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی تو قطعاً وہ آ کر کے قافلے سے نہیں ملتے, بلکہ وہ رات کی تاریکی میں مکہ مدینہ کے اندر داخل ہوتے کہ کسی نے نہیں دیکھا اور معاملے پر پردہ پڑا رہے, لیکن وہ دن میں اجالے میں دوپہر کے وقت آ کر کے قافلے سے ملتے. تو یہ واقعہ اور یہ حالات, جن حالات میں تانا بانا بنا گیا اور یہ واقعہ گڑھا گیا, وہ تمام اس بات کی دعوت کرتے ہیں کہ مکمل طور پر جھوٹا واقعہ تھا. جی ہاں. تو یعنی عقل بھی اس کو جھوٹا ثابت کرتی ہے. یعنی انسان اگر عقل مند ہے اور سوجھ بوجھ اور شعور کا مالک ہے تو سمجھ جائے گا کہ واقعتاً جھوٹا تھا. اسی لیے جن لوگوں نے سنا, کہا ایک دم جھوٹ ہے, کیونکہ کسی نے نہیں کچھ دیکھا. لوگوں نے کیا دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہیں اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیر پکڑے ہوئے قافلے کے اندر شامل ہو رہے ہیں. بس یہی لوگوں نے دیکھا, اور کوئی چیز تو کسی نے نہیں دیکھی, کسی نے نہیں دیکھا. اب اسی کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے اس طریقے سے باتیں کر دی. تو یہ واقعہ ہی اور یہ حالات اور منظر یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کھلا ہوا جھوٹ تھا. اسی لیے تمام صحابہ کرام نے, 3 کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ کرام نے اس کی نکیر کر دی, کہا نہیں جھوٹا واقعہ. سب نے کہا یہ جھوٹا واقعہ. جی ہاں. اور کہا کہ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے اس طریقے سے, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان کے بارے میں ایسا ہم کیوں سوچ سکتے ہیں. سب نے انکار کر دیا, اللہ یہ کہ ان 3 لوگوں نے, اور سب لوگوں نے انکار کر دیا اس کو. تو یہ واقعہ جو گڑھا گیا, یہ عقلاً بھی اس بات یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب کیا تھا, ایک دم جھوٹ تھا. پھر اللہ فرماتا ہے, اور یہاں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے. کیا اللہ نے کہا وقالوا ھذا افک مبین, یہ کیوں نہیں کہا کہ جھوٹا ہوا یعنی کھلا ہوا جھوٹ ہے یہ,
اور میں نے بتایا کہ اس سے مراد وہ جو 3 لوگ ہیں، ورنہ صحابہ کرام نے تو انکار ہی کر دیا تھا اور ان کو ایمان میں اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی میں نے بات بتائی کہ ان کو مومن اور یعنی اہل ایمان میں کیوں شامل کیا گیا، جنہوں نے الزام لگایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اب یہ حکم نازل ہو جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آپ کی کسی بھی بیوی کے اوپر کوئی زنا کا الزام لگائے تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے صفوان پر اگر کوئی الزام لگائے تو مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کی برات نازل فرمائی، صفوان کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی برات، کہ دونوں پاک ہیں، صاف ستھرے ہیں، اور یہ سب سازش ہے اور یہ سب ان کے اوپر جھوٹ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا تم نے کہ تو کھلا صریح بہتان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں عزتوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر ہم تک کوئی بات پہنچے کسی کے تعلق سے تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جھوٹ ہے یہ نہیں کہ ہم دل میں اس کو برا جانیں کہ یہ تو بری چیز نہیں ہے، اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ عزت کا معاملہ ہے، یہ گناہ کی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کو اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا جانیں۔ کوئی منکر آپ دیکھتے ہیں، کوئی غلط چیز آپ دیکھتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو کسی کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا دفاع کرنا ہمارے لیے ضروری۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جھوٹ ہے، یہ الزام ان کے اوپر، انسان کو دفاع کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی تعلیم دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ 4 گواہ لے کر کے کیوں نہیں؟ کہاں سے 4 گواہ لے کر کے آئیں گے جب کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ جو دیکھا گیا صرف یہ تھا کہ حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے قافلے کے اندر شامل ہو رہے ہیں، بس یہی لوگوں نے دیکھا۔ تو گواہ کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے گواہ 4 لے کر کیوں نہیں ہے؟ اور 4 گواہ سے 4 مرد ہونا چاہیے۔ باربعۃ شہداء اللہ نے فرمایا، یہ نہیں کہا باربع شہداء۔ اربع یہ جو ہے عدد ہے، عدد اگر مؤنث ہے تو جو معدود مذکر ہوتا ہے، لہذا یہاں پر مرد مراد ہے کہ 4 مرد گواہ لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب وہ گواہ لے کر کے نہیں آئے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ کے علم بھی جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے علم بھی جھوٹے ہیں اور اللہ کی شریعت کے اندر بھی یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کی شریعت کے اندر بھی جھوٹے ہیں، اللہ کے حکم بھی جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم بھی یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ کھلا ہے۔ اور حالات بھی اور جو واقعہ جس طریقے سے پیش آیا جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ واقعہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سب جھوٹا ہوا اور من گھڑت کہانی تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو 4 گواہ کیوں لے کر کے رہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کسی پر الزام لگائے 4 گواہ لے کر کے آئے، اگر 4 گواہ لے کر کے نہیں آئے گا تو اس کے اوپر حد قذف جاری ہوگی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت پر الزام لگاتا ہے یا کوئی عورت کسی مرد پر الزام لگاتی ہے اور 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، ایسی صورت میں ان پر کیا ہوگا؟ ان پر حد قذف نازل کیا جائے گا۔ اور اگر یہ مومن میاں بیوی کا معاملہ ہے تو ان کے درمیان لیان کرائی جائے گی، جیسا کہ لیان کے مسائل میں تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے معاملہ بیان کیا۔ اور اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو چھوڑ کر کے واقع افک تو افک ہی ہے، جھوٹا ہے، دوسرے معاملات پر دوسرے واقعات پر ہم اس کو اگر فٹ کر کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پر یہ چیز صادر ہوئی ہو، زنا ہوا ہو لیکن گواہ نہ ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں یہ لوگ بھی اللہ کی شریعت میں جھوٹے قرار پائیں گے، جھوٹے قرار پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گواہ لے کر کے آنا ہے۔ اگر گواہ لے کر کے نہیں آئیں گے تو اپنی زبان خاموش رکھیے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ گواہ لے کر کے، اگر گواہ نہیں لا سکتے تو انسان خاموش ہو جائے۔ اگر خاموش نہیں ہوگا، گواہ نہیں لے کر کے آئے گا، تو اگرچہ مان لیجئے واقعہ سچا ہو کسی کے بارے میں، تو وہ شریعت نے جو قانون بنایا ہے کہ 4 گواہ ہونا چاہیے، اور اس لیے بنایا ہے کیونکہ عزت کا معاملہ ہے۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بھی الزام لگا دے تو ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں کس کی عزت محفوظ رہتی؟ ہر دشمن ایک دوسرے دشمن کے اوپر الزام لگا دیتا اور ایسی صورت میں اس پر حد نافذ کر دی جاتی۔ اس لیے عزت کا معاملہ ہے، اس لیے 4 گواہ سب سے بڑا، یعنی شریعت کے اندر سب سے زیادہ جس کے لیے گواہ کی ضرورت ہے وہی عزت کا معاملہ۔ 4 گواہ کی ضرورت ہے، یہاں پر 4 گواہ لانا پڑے گا آپ کو۔ تو ممکن ہے واقعہ سچا ہو لیکن یہ گواہ نہ پیش کرنے کی وجہ سے شریعت کی نظر میں لوگ جھوٹے قرار پائیں گے
اور ایسے لوگوں کے اوپر یا ایسے آدمی پر جو الزام لگائے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ شریعت ظاہر کی پابند ہے، دلیل لے کر کے آنا پڑے گا، گواہ لے کر کے آنا پڑے گا۔ اگر گواہ لے کر کے نہیں آئیں گے تو اگر میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے، میاں بیوی کے معاملے میں ایسی صورت میں کیا ہوگا، لیان کرا دیا جائے گا۔ لیکن اگر میاں بیوی کے علاوہ عام لوگ ہیں تو اس صورت میں گواہ نہ لانے کی صورت میں اگرچہ واقعہ فی نفس ہی سچا ہو، اگرچہ، تو پھر بھی ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا واقعہ دیکھیں بھی تو اپنی زبان کو ہم بند رکھ لیں، اپنی زبان کو بند رکھ لیں، نہ کہیں لوگوں سے، اللہ کہ اگر ہمارے پاس گواہ ہو، اللہ یہ کہ اگر ہمارے پاس گواہ تو الگ مسئلہ، اگر نہیں ہے تو اس صورت میں اگر ہم دیکھیں کسی کو کرتے ہوئے تو ایسی صورت میں ہمیں اپنی زبان خاموش رکھ لینا چاہیے، اور اس طریقے سے ہمیں اس پر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ یہ کہ اگر کوئی معاملہ ایک دم واضح ہے، صاف ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے اور باقاعدہ وہ واضح ہے، ہر انسان جانتا اور سمجھتا ہے، اور اس کا گھر جو ہے زنا کا اڈا بنا ہوا، اس کی بات الگ ہے۔ لیکن اگر ڈھکا چھپا والا معاملہ ہے اور اس طریقے سے تنہائی اور خلوت میں کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اسے اعلان کریں اور اس طریقے سے لوگوں میں اس کی تشہیر کریں، انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان خاموش رکھے اور ان کو نصیحت کرے، ان کو سمجھائے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں، تو واقع عفق کے معاملے میں اللہ کے علم بھی جھوٹے اور شریعت کی نظر میں بھی جھوٹے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی واقعہ سچا ہو، لیکن گواہ نہ لانے کی صورت میں وہ شریعت کی نظر میں جھوٹے قرار دیے جائیں گے، لہذا ان کے اوپر حد نافذ کی جائے گی، حد قذف۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس بات کے چرچے تم نے شروع کر رکھا تھا، جو تم نے تانا بانا بنا اور جو تم نے کردار ادا کیا اس واقعے کے اندر، تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ اور یہ اہل ایمان کے بارے میں ہے، مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں، یہ منافقین کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ منافقین قیامت کے دن تو بڑے عذاب، ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا، اور وہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو صحابہ غلطی سے یا بھول چوک ان سے ہو گئی اور منافقین کے بہکاوے میں آ کر کے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کے الزام لگا دیا تھا اور منافقین کا ساتھ دیا تھا۔ وہ 3 لوگ تھے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، حمنہ بنت جہش اور مستح بن عطاطہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ ان تینوں سے راضی ہو، ان کو سزا مل گئی دنیا کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد قذف جاری کیا تھا، اور جو حد ہوتی ہے کفارہ ہوتا ہے، لہذا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، گناہوں کو اللہ ان کو معاف کر دیا، جو ان سے یہ چیز سرزد ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن جو منافقین تھے اللہ ان کو معاف نہیں کرے، کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا ہی نہیں۔ اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کر رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں، آخرت میں اللہ کا فضل کس کے ساتھ ہوگا؟ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، منافقین کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لہذا یہاں پر مراد اہل ایمان ہے جو بہکاوے میں آ گئے تھے، اور جو منافقین تھے وہ مراد نہیں ہیں۔ اسی لیے منافقیوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جس نے پورا تانا بانا بنا، اس کے اوپر ہمارے نبی نے حد نافذ نہیں کی تھی، اس پر حد نافذ نہیں کی۔ حد نافذ نہ کرنے کے کئی اسباب تھے، ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ منافق تھا، اور منافق پر اگر حد نافذ بھی کر دی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کفارہ نہیں ہو سکتا اس کا، یہ کفارہ نہیں ہوگا اس کا، اور یہ مومنوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ منافقوں کا سردار تھا، اور ہمارے نبی نے حکمت کے طور پر اس کے اوپر حد نافذ نہیں کی، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، کوئی فتنہ کھڑا کرے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر حد نافذ نہیں کی تھی۔ اور تیسری بات یہ تھی جو علماء نے بیان کی ہے کہ اس نے صراحت کے ساتھ نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے اشارتاً بات کہی تھی، اور جب تک صراحت کے ساتھ نہ کہا جائے اس وقت تک حد نافذ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 2 آدمی کو دیکھا، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا خلوت میں، بس ایسی بیان کر دے، یا میں نے سایہ دیکھا، ایک کو اوپر ایک کو نیچے دیکھا میں نے، بس ایسا بیان کر دے، تو اس سے بھی ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی یہ نہ کہے کہ مرد کی شرمگاہ کو میں نے عورت کی شرمگاہ میں دیکھا اپنی آنکھوں سے،
جسے کیا نام ہے کنویں کے اندر پانی کا ڈول جاتا ہے یا سرمے دانی کے اندر جو ہے سرمے کی سلائی جاتی ہے، اس طریقے سے اگر کوئی واضح اور کھل کر کے نہیں کہے گا اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ حد قذف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے دیکھا باقاعدہ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ کے اندر داخل تھی، اس طریقے سے اگر کوئی الزام لگائے گا تب مانا جاتا، تب حد قذف نازل ہوتا ہے، جاری کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ دے بیوی یا مرد کہ بھئی یہ مرد کہہ دے کہ بھئی یہ بچہ جو ہے پیٹ میں حمل یہ ہمارا نہیں ہے، یہ بھی گویا کہ واضح طور پر اس پر الزام لگانا۔ تو یہ ہے کہ جو منافقین کا سردار تھا اس نے کھل کر کے یہ بات نہیں کہی تھی، وہ صرف اشارتاً اور کنایتاً میں یہ بات کہتا تھا کہ جو ہے ایسی بات اس نے کھل کر کے نہیں کی، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد نافذ نہیں کیا۔ بہرحال کوئی بھی سبب ہو، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب اس طرح کی کوئی خبر سنیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں خیر سوچنا چاہیے اور اس پر اپنے اوپر قیاس کرنا چاہیے۔ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے، ایسے کسی کے بارے میں اگر کوئی اطلاع ملے تو ہمیں فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، وہ لوگ اس سے بری اور پاک ہیں اور وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات میں جو آداب سکھائے گئے ہیں اور جو تربیت کے پہلو بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آداب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں ہر فتنے سے، ہر برائی سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں نیکی پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔